السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ اور ہاں، آج کی کہانی پوری سنیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے فیس بک پیج ڈر کہانی اور انسٹاگرام پیج ڈر کہانی کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور پراسرار واقعہ تھا جس میں قاتل کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ میں کافی مقدموں کو حل کر چکا تھا، لیکن اس کیس میں قاتل کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور وہ اس طرح کا قتل کیوں کر رہا ہے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چلانا ذرا۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے آج ہونے والی موت کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چل پڑی۔ کسی دفتر میں بہت سارے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سائے کی طرح دکھنے والی کوئی بہت ہی مدھم سی چیز اچانک سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ کرسی پر بیٹھی خاتون کے بالکل پاس جا کر یکدم غائب ہو گئی۔ اسی دوران وہ خاتون بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کرسی سمیت ہلنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی کے ساتھ بڑے زور سے جا کر کئی بار دیوار پر لگی اور نیچے جا گری۔ لگ رہا تھا وہ خاتون مر گئی ہے۔ ارد گرد کے لوگ ڈر رہے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ اچانک اس خاتون نے آنکھیں کھولی اور ایک دم سامنے جا کے شیشے سے ٹکرائی اور اس کو توڑتے ہوئے 30ویں منزل سے نیچے جا گری، اور پورے دفتر میں ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ سر، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ سب ڈرنے لگے۔ احسن نے ڈرتے ڈرتے کہا، یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہمارے سامنے ہوتی اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات ہو چکے ہوتے۔ اس نے احسن سے ڈر اور خوف کو بھانپتے ہوئے اسے کیس پر توجہ دینے کے لیے کہا اور دفتر کے تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے بھیج دیا۔ کیا ایسی کوئی مخلوق واقعی ہوتی ہے یا یہ سب کچھ ہمارا وہم ہے؟ میں نے احسن کے جاتے ہی سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے سوچا، اگر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی تو ویڈیو میں سائے کی طرح دکھنے والی وہ پراسرار سی چیز کیا تھی جس کے آتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی خاتون اچانک عجیب و غریب طریقے سے جا کر دیوار پر لگنے لگی اور پھر 30ویں منزل سے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ سب بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس دفتر میں ایسا کوئی واقعہ رونمائی نہیں ہوا اور اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ سیدھی سادھی سی لڑکی تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ احسن سب کے بیانات لے آیا تھا۔ احسن، اس کیس کے حوالے سے تمام ریکارڈ میرے گھر بھجوا دو۔ میں یہ ویکینڈ گھر پر نہ گزارنے والا رسک نہیں لے سکتا، ورنہ امی کا تو تمہیں پتہ ہے ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ میں پچھلے ہفتے بھی گھر نہیں جا سکا۔ یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی پر گھر کی طرف چل پڑا۔ میرا گھر شہر سے 10 کلومیٹر دور ایک بڑے سے قصبے میں واقع تھا، جس کے راستے میں ایک بہت بڑا سنسان جنگل آتا تھا۔ اب گاڑی میرے گاؤں کی طرف جانے والی جو ہمیشہ کی طرح سنسان تھی۔ میرا ذہن مسلسل آج ہونے والے واقعے کی طرف تھا۔ میں شروع ہی سے ایسی پراسرار اور غیر معمولی مخلوق کے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل والا راستہ شروع ہو گیا جہاں میں نے گاڑی روک دی۔ مشہور تھا کہ یہاں اس جنگل میں خطرناک جانور ہوتے ہیں۔ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں اور ان درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اس خاموش جنگل میں خوبصورت موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ خطرناک جانوروں کی وجہ سے اس راستے پر بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اترا، جیب سے سگریٹ نکالی اور کش لینے لگا۔ جنگل کے اس پرسکون ماحول کو محسوس کرنا شروع کیا۔ میں جب بھی اس جنگل سے گزرتا تو یہاں رک کر سگریٹ ضرور پیتا۔
سگریٹ ختم کرتے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اور میری گاڑی دوبارہ سے جنگل کے اسی راستے پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کی سپیڈ اب پہلے کی نسبت تیز تھی۔ جنگل کا راستہ ختم ہونے والا تھا۔ میں نے ایک دم فل بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن گاڑی کو بریک لگانے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی سائے کی طرح دکھنے والی پراسرار سی مخلوق میری گاڑی کے بالکل سامنے آ کر غائب ہو گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے خوف محسوس ہوا، یا شاید مسلسل اس کیس کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے یہ خوف تھا۔ اس وقت میں ایک سنسان سے جنگل سے گزر رہا تھا۔ میں نے وہم کو اپنے دل سے جھٹکتے ہوئے گاڑی دوبارہ چلا دی اور گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سگریٹ لیے گھر سے باہر آ گیا۔ رات کا وقت تھا اور مکمل اندھیرا تھا۔ میں چلتے چلتے اس گلی میں پہنچ گیا جہاں پر 300 سال پرانی ایک عمارت تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ میں چونکہ بچپن سے اس مخلوق کو دیکھنے کا شوقین تھا تو میں اپنے بچپن میں بھی چھپ کر یہاں پر آیا تھا، مگر کبھی کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر سگریٹ سلگائی اور اس جلتی ہوئی تیلی کی روشنی میں اس بہت بنگلے کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے ہی جالے تھے۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا تو اس میں ڈھیر سارے درخت بھی تھے جو اب آدھے سے زیادہ سوکھ چکے تھے۔ بہت ساری چمگادڑیں ادھر سے ادھر اڑ رہی تھیں۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے سانس کی آواز مجھے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ میں وہاں جا کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آج ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب اتنا سکون محسوس ہوا کہ مجھے نیند آ گئی۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آ کر مجھے جگایا ہو۔ فوراً جاگنے کے بعد اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لائٹر جلایا تو سامنے میری چھوٹی بہن امشال کھڑی تھی۔ بھائی چائے۔ امشال نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا۔ چائے کی پہلی سپ کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ امشال کی موت تو 10 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ کو پکڑتے ہوئے سر اٹھا کر دوبارہ دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وحشت کے مارے میرے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہ رہی ہو۔ اگر یہ میشال نہیں تو پھر کون ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے چکر آ جائیں گے، کیونکہ اب وہاں سامنے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے میری بہن کھڑی تھی اب وہ جگہ خالی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے اور اب وہ چائے کا کپ بھی موجود نہیں تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور گھر کی طرف بھاگنے لگا کہ اچانک میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں مجھے نیند آئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں پر کوئی ہے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے قریب گیا اور لائٹر جلایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہاں سے بھاگنے کی ہڑبڑاہٹ میں لائٹر وہیں پر گر پڑا اور میں ہانپتے کانپتے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ وہاں پر ہو بہو ایک عجیب سا بندہ دیکھا جو سو رہا تھا، جو بالکل میری طرح کا تھا، اور میرے لائٹر جلانے پر وہ میرے سامنے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پسینے سے شرابور جب میں گھر پہنچا تو میں نے امی کو اپنا منتظر پایا۔ امی ضرور میری اتنے گھنٹوں سے غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان ہوں گی۔ انہوں نے ایک دم مجھے دیکھ کر کہا، ارے بیٹا، آج اتنی جلدی واک سے واپس آ گئے؟ مجھے لگا امی نے طنز کیا ہو۔ جلدی؟ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مجھے گھر سے نکلے ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ یہ اپنی بھولی ہوئی چیز واپس لینے آئے ہو کوئی؟ امی نے دوبارہ سے آواز دی۔ ان کے ہاتھ میں تو میرا وہی لائٹر تھا جسے تھوڑی دیر پہلے میں اس بنگلے میں گرا آیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں ہلکا سا گمان آیا کہ کیا یہ واقعی میری امی بھی ہیں یا کوئی اور مخلوق جو میری ماں کی شکل میں میرے سامنے موجود ہے۔ امی مسلسل بولے جا رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے چاروں اطراف کی زمین بہت تیزی کے ساتھ گھومنا شروع ہو گئی ہو۔ میں ہکا بکا خود کو آسمان کے چاروں اطراف گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ امی نے مجھے بہت زور سے جھنجھوڑا۔ اس دوران میں نارمل ہو گیا۔
بیٹا تمہارا فون آ رہا ہے۔ ہاں جی، میں نے امی سے پوچھا۔ فون بج رہا تھا۔ امی کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا تو احسن کی کال تھی۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں بولو احسن۔ سر ٹی وی دیکھا ہے؟ احسن نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ سر ایک اور حادثہ ہو گیا ہے، اور اب کی بار اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور نہ کوئی ثبوت۔ یہ قتل ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر خودکشی ہے، لیکن حقیقت میں یہ موت بالکل نارمل نہیں ہے، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے ایسی خودکشی کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس حادثے کی تمام تر تفصیلات میں نے آپ کو میل کر دی ہیں، ساتھ میں اس جگہ کی ایک لاش کی ویڈیو بھی بنا کر بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل پہنچتا ہوں۔ میں نے احسن کی بات تفصیل سے سننے کے بعد فون کاٹ دیا۔ امی، مجھے کل واپس جانا پڑے گا۔ میں نے امی کو بتایا۔ بیٹا تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہر وقت لاشیں، خون خرابہ، مجھے بالکل پسند نہیں۔ ارے امی، آپ میرے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ حقیقت ہے یا محض میرا وہم؟ اگر وہم ہے تو مجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے ماں کے سامنے خود کو بہت سنبھالا ہوا تھا اور کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہی تو ساری باتیں ہیں جنہیں میں بچپن سے جاننا چاہتا تھا، اسی پراسرار مخلوق کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر میرے سامنے آ رہے ہیں تو میں ان سے ڈر کیوں رہا ہوں؟ ایک دفعہ پھر میرا ذہن آج اپنے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعے کی طرف چل نکلا، اور بہت دیر بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے آج ہونے والے حادثے کی میل چیک کرنی ہے۔ میں نے وہ میل چیک کی۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 21-22 سال ہوگی۔ ایم فل کی طالبہ تھی، ساتھ میں جاب بھی کر رہی تھی اور کسی فلیٹ میں اکیلے رہتی تھی۔ ان تمام تر تفاصیل کو پڑھنے کے بعد میں نے ویڈیو چلائی۔ اس خوبصورت لڑکی کے پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش گردن میں بہت بے دردی کے ساتھ چھری دھنسی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی رگیں کٹی ہوئی تھیں، ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ خون کا ایک قطرہ تک کہیں موجود نہیں تھا۔ صرف یہ بلکہ اس بلڈنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق کوئی بھی رات کے اس پہر جب اس لڑکی کی موت واقع ہوئی نہ بلڈنگ کے اندر آیا اور نہ باہر گیا۔ پڑوسیوں کے مطابق لڑکی کے فلیٹ سے کچھ دنوں سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ کبھی رات کو برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتی، کبھی لڑکی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی، کبھی رونے کی آوازیں۔ گھنٹوں تک لڑکی کے بولنے کی آوازیں آتی رہتی، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بالکل نارمل لوگوں کی طرح جواب دیتے ہوئے سب ٹھیک ہے کا یقین دلایا۔ کل رات اس فلیٹ سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس پہنچی تو اس سے پہلے ہی وہ لڑکی خودکشی کر چکی تھی۔ ان تمام تفاصیل کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ نہیں میں کیوں خوف زدہ ہو رہا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے منہ دھونے چلا گیا۔ اچھے سے منہ دھو کر سامنے لگے شیشے میں دیکھا تو مجھے اپنے چہرے پر تھوڑا سا خون لگا دکھائی دیا۔ میں نے دوبارہ اچھے سے منہ دھویا اور واپس شیشے میں دیکھا تو ایک شدید جھٹکے کے ساتھ جا کر دروازے پر لگا۔ شیشے میں وہی سائے کی طرح مدھم دکھنے والی پراسرار سی مخلوق کھڑی تھی۔ میں نے جلدی جلدی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک نہ ہونے کے باوجود بھی دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ دوبارہ آئینے پر نظر پڑی تو وہ مخلوق آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکل رہی تھی۔ ڈر کے مارے میں چیخنا بھی چاہتا تھا لیکن آواز ہی گھٹ گئی تھی۔ شاید میری آواز میرے حلق سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے چیخا لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ میرا کمرہ بھی اوپر تھا اور شاید یہ آواز میرے کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے نیچے گھر میں کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوگا۔ ایک دم میرا ڈر خود بخود کم ہو گیا۔ وہ مخلوق چلی گئی اور محسوس ہونے لگا جیسے اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ میں دوبارہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ آہستہ سے چلتے ہوئے شیشے میں دیکھا تو اب وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ایسے لگا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے جیسے ہی اس دروازے کی طرف مڑا
تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے اب میری جان نکل جائے گی۔ میں بالکل دم بخود کھڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے اب نہ صرف وہی سائے کی طرح دکھنے والی مخلوق کھڑی تھی، بلکہ اس کے ساتھ تینوں لڑکیاں جن کی موت ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی، بہت ہی غیر معمولی اور عجیب طریقے سے اسی حالت میں کھڑی تھی جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کی گردن میں رسی تھی جس سے اس نے خودکشی کی تھی، اور اس کی ٹانگیں اب بھی زمین کے بجائے ہوا میں بالکل اسی طرح لٹک رہی تھیں جیسے میں نے ویڈیو میں دیکھی تھی۔ دوسری لڑکی جس کی موت دفتر میں ہوئی تھی، اس کے چہرے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس سے پہلے مرنے والی لڑکی کے سر ہی دھڑ سے الگ تھا، اور یہ تینوں وحشتناک لاشیں خون سے لت پت اس سائے جیسی مخلوق کی پیروی کرتے ہوئے میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے آخری دفعہ ساری طاقت لگا کر بہت زور سے چیخنے کی کوشش کی تاکہ کوئی میری آواز سن لے۔ مجھ پر وحشت اتنی زیادہ طاری ہو چکی تھی کہ ساری طاقت کے باوجود بھی میرے لب جنبش ہی نہیں کر رہے تھے۔ ساری امید چھوڑ کر میں صرف ان کو دیکھ رہا تھا۔ موت میرے سامنے تھی۔ اس دوران بہت زور سے دروازہ کھلا، جس کے ساتھ ہی سارا منظر یکدم بدل گیا۔ اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، جیسے منو بوجھ اٹھا لیا ہو۔ میرے والدین کمرے سے بیسن کی طرف آئے، لیکن اس سے پہلے میں نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ میرا سر کسی نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ یہ شاید میری امی تھی۔ دونوں مجھ سے کچھ بول رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دور سے آواز آ رہی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا تھا۔ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش آیا تو احسن کو سرہانے موجود پایا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹرز کے مطابق ذہنی دباؤ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ ہوا ہے، جس وجہ سے آس پاس ایسی مخلوق دکھائی دیتی ہے جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی، احسن نے مجھے تفصیلاً بتایا۔ احسن، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میری اس عادت کا تم سے بہتر کسی کو پتہ نہیں۔ میں ایسی کسی مخلوق پر یقین نہیں رکھتا۔ اپنے پورے بچپن سے میں اسی پراسرار مخلوق کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹوں تک گھر کے پاس والی ویران حویلی میں بیٹھا رہتا تھا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے فریب نظر آ رہا ہے؟ مجھے ڈاکٹرز کی بات پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ کل رات میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، اور انہیں یہ سب کچھ مذاق لگ رہا ہے۔ سر ایک اور بات بھی آپ کو بتانی تھی، احسن نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ اوپر سے آرڈر موصول ہوئے ہیں کہ اب اس کیس کی تحقیقات کے لیے کوئی بہت بڑے جنات کے ماہر آفیسر کو بھیجا جا رہا ہے، جنہوں نے باقاعدہ یہ علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے ایسے کئی کیسز کو سالو کیا ہے۔ وہ آج شام تک پہنچ کر اس کیس کا چارج سنبھال لیں گے۔ اور احسن اور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ میں نے احسن سے پوچھا۔ سر آپ کو بھی ان کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا، احسن نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی ناکامی تھی کہ اپنے پورے 10 سالہ ریکارڈ میں پہلی دفعہ کچھ کیس ایسے تھے جو مجھ سے حل نہیں ہوئے، بلکہ مجھے اس کیس سے ہٹا کر کسی اور کو یہاں پر بلایا جا رہا تھا۔ دوسرے دن صبح کے وقت احسن کے ساتھ ادھیڑ عمر کے صاحب تشریف لائے، جنہوں نے کافی اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ سر یہ ہمارے کیس کے نئے انچارج ہیں، ڈاکٹر رانا علی۔ جب انہیں آپ کی طبیعت کی ناسازی کا پتہ چلا تو آپ سے ملنے خود ہی اسپتال تشریف لے آئے، احسن نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اور سر یہ ہیں ہمارے… ارے انہیں کون نہیں جانتا، رانا صاحب نے احسن کی بات کاٹ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اس کیس کی اسٹڈی کرنے سے پہلے میں نے آپ کے ریکارڈ کو اسٹڈی کیا، اور میں یہ کہنے میں ہرگز غلط نہیں ہوں کہ جتنی کم عمری میں آپ نے ترقی کی ہے، ایک دن بہت بڑا مقام آپ کا منتظر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، جو آپ کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد رانا صاحب نے مجھ سے کیس کے حوالے سے تفصیلات پوچھی۔ تقریباً کئی گھنٹے ہم اس پر گفتگو کرتے رہے، اور ان کو عجیب و غریب واقعات بھی تفصیلاً بتائے۔ یہ ہیلوسینیٹیشن نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ سائے جیسی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، اور جس طرح مخلوق نے باقی لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ مجھے اس عالم رانا کی بات پر عجیب حیرت ہوئی۔
مجھے وہ نقصان کیوں نہیں پہنچانا چاہتی؟ حالانکہ میں ہی تو اس کیس میں اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے ڈاکٹر سے بات کی ہے، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کل رات ہم آپ کے ساتھ گھر میں موجود ہوں تو مجھے امید ہے کہ وہ مخلوق دوبارہ آ سکتی ہے اور ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کیونکہ ایک دفعہ یہ مخلوق جہاں پر آتی ہے تو اسے دوبارہ وہاں بلانا زیادہ مشکل نہیں۔ اور اس وقت جو سب سے اہم بات ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر رانا نے اپنا پورا منصوبہ مجھے بتایا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سارا کچھ سوچ کر میرے اندر خوف سا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ میرے ذہن میں عجیب سے خیالات آنے شروع ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر رانا کی اتنی زیادہ خود اعتمادی مجھے کسی بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دوسرے دن میں اور ڈاکٹر رانا علی، ان کے 4 لوگوں کی ٹیم ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر پہنچ گئے، جہاں سب سے پہلے میں نے اپنے تمام گھر والوں کو بہت مشکل سے منا کر شہر والے فلیٹ میں شفٹ کروایا۔ ان کے جاتے ہی گھر کا مین گیٹ اندر سے بند کیا۔ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر آپ نے سایہ دیکھا؟ مجھے ڈاکٹر عامل رانا نے پوچھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ میں نے اپنے گھر کو چاروں اور سے دیکھا۔ اوپر اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں جاتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، جیسے وہ کوئی چیتاونی دے رہا ہو کہ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ سیڑھیوں سے میرے کمرے تک زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا وقت لگتا تھا اور مجھے پورے 15 منٹ لگے اپنے کمرے میں جانے میں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں مختلف قسم کی مشینری، کیمرے اور نہ جانے کیا کیا سیٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر رانا بار بار تمام آلات چیک کر رہے تھے اور میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر خوف زدہ ہوئے جا رہا تھا۔ آج وقت بہت زیادہ تیزی سے گزرا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ پورا کمرہ مختلف مشینوں سے سیٹ تھا۔ ڈاکٹر رانا علی کی ٹیم چاروں طرف تھی۔ ایک عجیب سا لباس پہنے وہ خود بھی بیٹھے تھے۔ کمرے میں بجلی والی روشنیاں بند کر کے مدھم قسم کی روشنیاں جلائی گئی تھیں۔ سب کے پاس ایک آلہ تھا جس سے کسی بھی غیر معمولی مخلوق کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا تھا، اور ان تمام جدید ترین آلات کے باوجود مجھے ان کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے پورے کمرے میں اگربتیاں جلا دی تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت راز کی بات ہے، اس آپریشن کی کامیابی کے بعد بتاؤں گا۔ ڈاکٹر رانا علی نے آخری دفعہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو کچھ سمجھایا اور ایک آلہ لا کر مجھے دیا۔ یہ وہ آلہ ہے جو سائنسدانوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے پورے 25 سال کی لگاتار محنت اور ریسرچ کے بعد تیار کیا ہے۔ جب ہم آپریشن شروع کریں گے تو آپ کو صرف 10 سیکنڈ کے لیے وہ سایہ اپنی اصلی حالت میں دکھائی دے گا، اور ان 10 سیکنڈز تک وہ روح، وہ سایہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی اس آلے کے ذریعے اس پر ان شعاؤں کا حملہ کرنا ہے جس سے اس روح کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے ہمارے رحم و کرم پر ہوگی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرا ذہن عجیب سی الجھنوں کا شکار تھا۔ اس دوران رانا نے اونچی آواز میں عربی میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب خاموش ہوئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، 2 منٹ کے اندر مجھے وہ روح اپنی اصلی حالت میں دکھے گی، جسے دیکھتے ہی میں نے ان کو بتاتے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ کمرے میں روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو گئیں، پنکھا ہلنے لگا، کھڑکیاں بجنے لگیں اور میرے کپڑوں کی الماری دھڑام سے نیچے آ گری۔ یہ سارا منظر مجھے ایک فلمی سین لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تھا۔ کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ یکدم میرے سامنے اسی دھوئیں سے نکل کر ایک بہت ہی حسین لڑکی نمودار ہوئی۔ لمبے بال، چہرے پر بے انتہا معصومیت۔ پہلی مرتبہ کسی غیر معمولی مخلوق کو اتنا خوبصورت اور اتنا بے بس دیکھا۔ کیا جنات واقعی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اگر واقعی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے اندر اتنی بے رحمی اور صفاکی کیوں ہوتی ہے؟ وقت جو تھوڑی دیر پہلے بہت تیزی سے گزر رہا تھا، اب ایسا لگ رہا تھا جیسے تھم سا گیا ہو۔ پیچھے کہیں بہت دور سے مجھے ڈاکٹر رانا کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک پورے کمرے میں دوبارہ روشنیاں ہو گئیں۔
کہیں پر دھوئیں کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ وہ خوبصورت لڑکی کہیں موجود تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جب وہ روح آ گئی تھی تو تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر رانا چلاتے ہوئے بولے۔ یکدم بجلی کسی تیزی کے ساتھ جا کر دیوار پر لگے اور نیچے گر پڑے۔ اب اوپر چھت پر لگا پنکھا خود بخود اتنی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کہ نیچے پڑے میرے کپڑے ہوا میں اڑنے لگے، اور اس دوران ڈاکٹر اڑتے ہوئے جا کر پنکھے سے ٹکرائے اور ایک دم پھر اندھیرا ہو گیا۔ خاموشی اتنی تھی کہ مجھے تیزی کے ساتھ چلتی اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک دوبارہ روشنی ہوئی اور نیچے ایک کونے پر ڈاکٹر رانا کا سر اور دوسرے کونے پر دھڑ پڑا تھا۔ پورا کمرہ خون سے بھرا تھا، جیسے جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب نے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ سے گرا وہ آلہ ہوا میں معلق ہوا اور ڈاکٹر رانا کی ٹیم کے باقی چاروں لوگوں پر خود بخود چل پڑا۔ وہ آلہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ جیتے جاگتے لوگ جہاں کھڑے تھے اب وہاں فقط چند ہڈیاں پڑی تھیں جن سے دھواں اڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے اگلی بار دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا، میرے سر پر کچھ لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ معمول کے مطابق میں نے خود کو اسپتال میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، امی رو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک دم میرے پاس آئیں۔ شام کے وقت احسن گلاب کے پھولوں کے ہمراہ آیا اور زندہ بچ جانے کی مبارکباد کان میں دینے لگا۔ سر شکر ہے کہ ڈاکٹر رانا مجھے بھی اس آپریشن میں ساتھ نہیں لے کر گئے، ورنہ آج آپ مجھ سے یہ گلاب کے پھول نہ لے رہے ہوتے۔ اب اس واقعے کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا۔ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی بھی شہر میں کوئی ایسا غیر معمولی قتل کا واقعہ نہیں ہوا۔ میری ترقی ہو گئی اور احسن کی شادی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا۔ امی کو میرے ساتھ اکثر سائے کی طرح دکھنے والی کوئی چیز نظر آتی تھی، اور میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امی، یہ آپ کا وہم ہے، اب مجھے کسی سائے سے ڈر نہیں لگتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اب مجھے کوئی ایسا واضح نظر بھی نہیں آتا، لیکن نہ جانے کیوں امی کو ہمیشہ میرے ساتھ کسی اور وجود کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیا مجھے کسی عامل کو دکھانا چاہیے، یا اگر وہ سایہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہا تو خاموش رہنا چاہیے؟